ماں کی آخری دعا۔ یہ کہانی ایک غریب عورت زہرا بی بی کی ہے جو اپنے بیٹے علی کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر چکی تھی۔ زہرا بی بی کا شوہر ایک حادثے میں انتقال کر گیا جب علی صرف 6 سال کا تھا۔ اس دن کے بعد زہرا نے اپنے بیٹے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ وہ دن رات محنت کرتی، گھروں میں صفائی کرتی اور دوسروں کے کپڑے دھوتی تاکہ علی کو تعلیم دلوا سکے۔ بہت ذہین تھا علی۔ زہرا کے خواب تھے کہ علی ایک دن بڑا آدمی بنے اور اپنی زندگی کو بدل دے۔ علی بھی اپنی ماں کے خواب کو پورا کرنے کے لیے دن رات پڑھتا۔ وقت گزرتا گیا اور علی نے اپنی محنت سے اسکالرشپ حاصل کر لی اور شہر کی ایک بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ علی کے جانے کے بعد زہرا بی بی کا گھر خالی سا لگنے لگا، لیکن وہ خوش تھی کہ ان کا بیٹا اپنی زندگی سنوار رہا ہے۔ علی کبھی کبھار فون کرتا مگر پڑھائی کی مصروفیت کے باعث ماں سے زیادہ بات نہ کر پاتا۔ زہرا بی بی اپنے دل میں اس کی ہر کمی کو برداشت کر لیتی تھی، لیکن ان کی آنکھیں ہمیشہ دروازے پر لگی رہتی تھی کہ علی کب واپس آئے گا۔ سالوں بعد علی نے اپنی تعلیم مکمل کر لی اور ایک بڑی کمپنی میں اچھی نوکری حاصل کر لی۔ وہ شہر کی چمکتی روشنیوں میں مصروف ہو گیا۔ وہ کبھی کبھار ماں کو پیسے بھیجتا، لیکن اس کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ خود جا کر اپنی ماں سے ملے۔ ایک دن زہرا بی بی بیمار ہو گئی۔ ان کی حالت دن بدن خراب ہونے لگی۔ گاؤں کے ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے پاس وقت کم ہے۔ زہرا نے علی کو فون کیا اور کہا، بیٹا میں تم سے آخری بار ملنا چاہتی ہوں، اگر ممکن ہو تو آ جاؤ۔ علی مصروف تھا۔ اس نے کہا، امی آپ فکر نہ کریں، میں بہت جلد آپ کو اپنے پاس لے آؤں گا، ابھی کام کے باعث نہیں آ سکتا۔ یہ سن کر زہرا بی بی خاموش ہو گئی۔ انہوں نے علی کے لیے دعا کی اور کہا، یا اللہ میرے بیٹے کو خوش رکھنا۔ چند دن بعد زہرا بی بی کا انتقال ہو گیا۔ علی کو خبر ملی تو وہ فوراً گاؤں پہنچا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی ماں کی قبر پر بیٹھ کر روتے ہوئے کہا، امی میں نے آپ کو وقت نہیں دیا، مجھے معاف کر دے۔ علی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن زہرا بی بی کی دعا نے اسے ہمیشہ محفوظ رکھا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ والدین کی محبت اور وقت کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ جب وہ ہمارے ساتھ ہوں تب ان کی قدر کریں، کیونکہ بعد میں پچھتاوا صرف ایک زخم بن کر رہ جاتا ہے۔